السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے دل کی عمیق گہرائیوں سے اپنی طرف سے سنو نیوز کی انتظامیہ کی طرف سے پاکستان میں بسنے والے تمام مسلمانوں کو بالخصوص اور عالم اسلام کو بالعموم حضور خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت و باسعادت مبارک ہو۔ جی ہاں، آج ہے 20 اپریل اور 20 اپریل 571 عیسوی کو حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و باسعادت کا دن ہے، اور 1451 سال کے بعد آج 20 اپریل 2026 کو بھی سوموار کا دن ہے۔ تو آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، اور ہم میں سے ہر شخص ہدیہ تشکر بجا لائے کہ اللہ رب العزت نے اپنا محبوب عطا کیا اور ہمیں حضور کا امتی بنایا۔ تو اسی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ آج آپ کی خدمت میں جس موضوع کا انتخاب کیا جائے وہ ہے شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کریم آقا علیہ السلام کے حسن سراپا پہ، جلووں پہ، آپ کے جسم اقدس پہ، عادات و اطوار و خصائل پہ بات کی جائے۔ اور میں آغاز کرتا ہوں امام شرف الدین بوصیری کے قصیدہ بردہ شریف کی ایک رباعی سے۔ آپ نے وہ قصیدہ لکھا تھا جب آپ کو خواب میں کریم آقا کی زیارت بھی ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں: مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فہو الذی تم معناہ وصورتہ ثم اصطفاہ حبیبا باری النسم۔ تو یہ کریم آقا کی بارگاہ میں ان کا ہدیہ عقیدت ہے۔ محبوب رب العالمین سید المرسلین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک امتی کی سب سے بڑی خوش بختی ہے کہ اسے ذکر نبی کی توفیق مل جائے، اور آپ باعث کائنات بھی ہیں، ابتدائے کائنات بھی ہیں اور منتہائے کائنات بھی ہیں، لہذا کائنات کے اختتام تک اور اس کے بعد بھی آپ علیہ السلام کے حسین ذکر کا زمزمہ کسی نہ کسی پیرائے میں جاری رہے گا۔ اور اکابر اسلاف کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ تعلق حبی ہو یا تعلق عشقی، اس کو پختہ اور مضبوط کرنے پر اپنی تمام توجہ مرکوز کرتے رہے، کیونکہ دین و اسلام کی سلامتی ذات مصطفیٰ کے ساتھ تعلق، نسبت، ادب اور تعظیم کے بغیر ممکن نہیں۔ ٹھیک ہے، اور حضور علیہ السلام کے حسن سراپا کو اگر دیکھیں تو کریم آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو حسن عطا کیا تھا اس پر اللہ رب العزت شاہد و عادل ہے قرآن مقدس پہ۔ فرمایا: فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ لیکن محبوب مکرم کریم آقا علیہ السلام کا سراپا، حسن سراپا عالم خلق میں، فرمایا میرے پرتو حسن کی کامل جلوہ گاہ ہے۔ اگر اللہ کے حسن کا پرتو کامل صورت میں دیکھنا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا میرے حبیب کے مطلع ذات پر میرا آفتاب حسن شباب پر ہے، اس پیکر حسن و نور کو دیکھو، یہی مظہر حقیقت ہے اور یہی منظر جمال مطلق، اور اسی سے مردہ دلوں کو تازگی عطا ہوتی ہے۔ پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو اللہ نے بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا کیا۔ تو اب اس آیہ مبارکہ سے دو پہلو انسانی شخصیت کے نکلتے ہیں، ایک ظاہر اور دوسرا باطن۔ ظاہری پہلو اعضاء اور جوارح سے تشکیل پاتا ہے۔ اس تشکیل میں سر سے پاؤں تک تمام اعضاء کے باہمی تناسب سے جو ایک ہیئت سامنے آتی ہے اسے شکل و صورت کا نام دیا جاتا ہے۔ اعضاء کے تناسب میں اگر اعتدال و توازن کار فرما ہو، ٹھیک ہے، تو ایسی حسن صورت بلا شبہ حسین صورت سے تعبیر کی جاتی ہے، جبکہ انسان کی باطنی شخصیت میں وہ اوصاف حمیدہ، پسندیدہ عادات و خصائل کا جمع ہو جانا حسن سیرت کہلاتا ہے۔ تو
تو ظاہر اگر اعضاء اور جوارح خوبصورت ہوں تو یہ حسن صورت ہے، اوصاف اچھے ہوں تو یہ حسن سیرت ہے۔ تو حضور کی ذات میں یہ دونوں صفات بدرجہ اتم جمع تھیں۔ تمام انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہ السلام کے ظاہری صورتوں کی صفات جلوہ مصطفیٰ میں جمع کر دی اللہ نے، اور باطنی اوصاف و خصائل کی تمام رانائیاں ذات مصطفیٰ میں جمع کر دی۔ اب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ظاہری صورت کے اعتبار سے، خصائل کے اعتبار سے، شمائل کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے وہ پیکر اتم ہے اور تمام انبیاء کرام کے حسن کا مظہر ہے، اور باطنی اعتبار سے بھی انبیاء کرام کے جملہ صفات اور معجزات کو اگر یکجا ایک صورت میں دیکھنا ہے تو اب قیامت تک وہ وجود مصطفیٰ ہے کہ جس سے سیرت کی، کردار کی رانائیاں پوری دنیا کو جگمگاتی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو تاریخ کے مختلف ادوار دیکھیں تو انبیاء و رسل کی شخصیات جو رائے انسانیت سے ہٹے ہوئے لوگوں کو رشد و ہدایت پر معمور کرتی رہیں، تو وہ ظاہری طور پر بھی مبارک شخصیات تھیں اور باطنی طور پر بھی۔ تو اب اس بزم ہستی میں وہ مبارک شخصیت جس میں حسن صورت اور حسن سیرت کے تمام محامد و محاسن بدرجہ اتم سمو دیے گئے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو آپ کے حیات طیبہ کے احوال اگر پڑھے جائیں، دیکھے جائیں، تو افضلیت و اکملیت کا معیار آخر حضور کی ذات ہے۔ چونکہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں، اس لیے اللہ نے تمام انبیاء سابقین کے جملہ شمائل و خصائل، محامد و محاسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں اس طرح جمع فرما دیے کہ آپ افضلیت و اکملیت کا معیار آخر قرار پائے۔ اب آئیڈیل حضور کی ذات ہے، اب در در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر شریعت ہے اتم کمال پر تو وہ شریعت مصطفیٰ ہے، حکم ہے تو حکم مصطفیٰ ہے، نظام چاہتے ہو تو نظام مصطفیٰ ہے۔ انفرادی سے لے کے اجتماعی سطح پر ساری کی ساری صفات بارگاہ مصطفیٰ میں اللہ نے یکجا کر دی۔ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدیٰ، یہی وہ لوگ پیغمبر خدا ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی۔ پس اے رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے فضیلت والے سب طریقوں کو اپنی سیرت میں جمع کر کے ان کی پیروی کریں تاکہ آپ کی ذات میں تمام انبیاء کے فضائل و کمالات یکجا ہو جائیں۔ سورہ انعام کی تفسیر۔ تو اس آیہ مبارکہ میں جو ہدایت سے مراد انبیاء کرام کے شرعی احکام نہیں، بلکہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتھ منسوخ ہو چکے ہیں، اب قیامت تک شریعت مصطفیٰ اٹل ہے، بلکہ اس سے مراد وہ اخلاق کریمانہ اور کمالات پیغمبرانہ ہیں جن کی وجہ سے آپ کو تمام مخلوق پر فوقیت حاصل ہے۔ چنانچہ وہ کمالات و امتیازات جو دیگر انبیاء میں فرداً فرداً موجود تھے، آپ کی ذات اقدس میں اللہ نے وہ سارے جمع کر دیے، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کمالات نبوت کے جامع قرار پائیں۔ جملہ کمالات نبوت 1,24,000 کو جمع کرنے والی ذات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ کمپریہنسو ملٹی سائیڈڈ پیکج ہے، اسپریچول ایسنس کے لیے، موریلٹی کے لیے، اکانومی کے لیے، سسٹم آف اسٹیٹ کے لیے، ٹھیک ہے، اور اسپریچول کنیکٹیویٹی کے لیے، ہر اعتبار سے۔ اور علامہ آلوسی لکھتے ہیں یہ آیت اس امر پر قطعی دلالت کرتی ہے کہ حضور تمام انبیاء اور رسل سے افضل و اعلیٰ ہیں، کیونکہ رب کائنات نے جو اوصاف اور فضیلتیں انبیاء اور رسل کے عطا کی ہیں ان کے حصول کا آپ کو حکم دیا ہے۔ اور یہی خوبصورت استنباط ہے علامہ آلوسی لکھتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے انبیاء اور رسل کا اوصاف حمیدہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور آخر میں حضور کو حکم دیا کہ ان انبیاء اور رسول کی ذات مطہرہ میں جو جو صفات ہیں رب چاہتا ہے کہ آپ انہیں اپنے اندر سمیٹ لیں، تو حضور نے ان سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ پھر فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ حضور کے محاسن و فضائل اس طرح جامعیت کے مظہر ہے کہ کسی بھی تقابل کی صورت میں آپ کے محاسن و فضائل کو ہی ترجیح حاصل ہوگی۔ پھر آپ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مرج البحرین میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے تمام مخلوقات کمالات انبیاء میں
اور تمام انبیاء اور رسول حضور کی ذات میں مجتمع کر دیے۔ یعنی دیگر انبیاء اور رسول کے کمالات محدود ہیں، متعین ہیں، معجزات فردن فردن، لیکن حضور کے محاسن و فضائل کی کوئی حد نہیں، ان لمیٹڈ، بلکہ ان کے کسی کے خیال کی پرواز بھی ممکن نہیں۔ تو آقا علیہ السلام اپنی ذات میں، حسن میں، سیرت میں، محاسن میں، خصائل میں، ہر اعتبار سے اوشن آف بیوٹی بھی ہیں، اوشن آف نالج بھی ہیں، ایسا اوشن جو لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں۔ غوطہ زنی کرتے جاؤ اور اپنی طبیعت کے مطابق وہاں سے گوہر نایاب لاتے جاؤ۔ تو حضور کا جو حسن و جمال ہے، وہ جابر بن سمرہ کی روایت ہے ترمذی کی، ایک رات چاند جوبن پر تھا پورے، کریم آقا بھی تشریف فرما تھے، اس وقت سرخ دھاری چادر میں ملبوس تھے۔ کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن طلع چہرہ مبارک پر نظر ڈالتا اور کبھی چمکتے ہوئے چاند کو، 14ویں کے چاند کو، تو پس میرے نزدیک چاند سے کہیں زیادہ چہرہ مصطفیٰ حسین لگ رہا تھا۔ چاند کا بھی کوئی جوڑ نہیں، کیا موازنہ ہے۔ وہ حضور کے چہرہ اقدس کے سامنے مندمل نظر آتا تھا۔ فرمایا میں نے کوئی زلفوں والا شخص سرخ جوڑا پہنے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ پھر برا بن عازب سے کسی شخص نے پوچھا اکان وجہ رسول اللہ مثل السیف، کیا حضور علیہ السلام کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ انہوں نے فرمایا نہیں، بل مثل القمر، بلکہ مثل ماہتاب تھا، چاند کی طرح تھا، چمکتا ہوا روشن۔ اور چاند سے تشبیہ مفسرین بھی لکھتے ہیں کہ اس لیے کہ سورج کو آپ دیکھیں چندھیا جاتی ہیں نظریں، چاند کو آپ دیکھ سکتے ہیں نظریں بھی نہیں چندھیاتی، خوبصورتی، اعتدال والا حسن وہ ہے۔ تو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے حقیقت مصطفیٰ پر، کہ لوگ اگر پورا پردہ دیکھ لیتے، حسن یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے مصر کی وہ اپنی انگلیاں کاٹ دی تھیں، تو اگر حسن سراپا مصطفیٰ اپنی اصل حقیقت سے آشکار ہوتا تو کسی کو اس طرح دیکھنے کی تاب نہ ہوتی۔ تو اللہ نے حقیقت جلوہ مصطفیٰ کو پردوں میں رکھا ہوا ہے، اب ہر شخص اپنی طبیعت کے مطابق حضور کے چہرے کا مشاہدہ کرتا تھا، اپنے فیض کے مطابق، اپنے ایمان کی قوت کے مطابق۔ یہ حقیقت ہے۔ پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں حضور کی ولادت کے بعد پہلی زیارت کے تاثرات بیان کرتی ہے کہ آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، میں آہستہ ان کے قریب ہو گئی، میں نے اپنا ہاتھ ان کے سینہ مبارک پر رکھا، آپ مسکرا کر ہنس پڑے اور آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان کی بلندیوں میں پھیل گیا۔ یہ کنیکٹیویٹی تھی میرے مصطفیٰ کے وجود اقدس کی، وجود کا ہر انگ کنیکٹڈ تھا، ایک اسپریچول لائٹ تھی جو عرش کو بلند ہوتی اور واپس آتی۔ وجود کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولندی، چپ کر میرے علی اتجا نہیں ہو بولندی۔ تو آپ نے بھی دیدار کیا ہوگا، فرمایا کوئی مثل نہیں ڈھولندی۔ حضور نے خود فرمایا ایکم مثلی، کون ہے جو تم میں سے میری مثل ہو، مجھ جیسا ہو۔ صوم وصال صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے، پیلے پڑ گئے۔ فرمایا تمہیں کیا پتا، مجھے اللہ کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، میں اس کا مہمان ہوتا ہوں، تم میرا مقابلہ کرتے، یہ چھوڑ دو تمہارا۔ تو ایک مقام ہے حضور کا۔ پھر انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے کانا رسول اللہ کانما صیغ من فضہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی حسن کے لحاظ سے یوں معلوم ہوتے گویا چاندی سے ڈھالے گئے۔ ہائے ہائے، جنہوں نے دیکھا نگاہوں سے اب اندازہ لگا لیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اور کسی نگاہ میں مشاہدہ مصطفیٰ کی تاب نہ تھی، وہ آنکھ ہی اللہ نے تخلیق نہیں کی جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا مکمل مشاہدہ کر سکے۔ انوار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے پردوں میں رکھا گیا کہ انسانی آنکھ جمال مصطفیٰ کی تاب نہیں لا سکتی۔ اللہ نے آپ کا حقیقی حسن جمال مخلوق سے مخفی رکھا ہے، ان کی طبیعتیں جو سہ سکیں اس کے مطابق دکھایا ہے۔ امام زرقانی نے اپنی کتاب میں اور امام قرطبی کا یہ ایمان افروز قول نقل کیا ہے کہ حضور کا حسن و جمال مکمل طور پر ہم پر ظاہر نہیں کیا گیا، اور اگر آقا علیہ السلام کا حسن و جمال ہم پر ظاہر کر دیا جاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے جلووں کا نظارہ کرنے سے قاصر رہتی۔ ابن حجر حیتمی کہتے ہیں، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ حضور کا تمام حسن و جمال یعنی مخلوق پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ پھر
سیدنا ابو سعید خدری اور عمر بن العاص سے روایت ہے کہ میرے نزدیک رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہ تھا، اور نہ ہی میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ کوئی حسین تر تھا۔ یہ صحابہ کے مشاہدات حضور کے مقدس چہرہ کو ان کے جمال و جلال کی وجہ سے جی بھر کر دیکھنے کی تاب نہ تھی۔ حسان بن ثابت کی پھر واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، آپ سے حسین تر میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ یہ نعت گو شاعر تھے، حضور کی بارگاہ میں آپ کی نعت پڑھتے تھے۔ فرمایا نہ کسی ماں نے آپ سے جمیل ترین کو جنم دیا ہے، آپ کی تخلیق ہر نقص سے پاک اور بے عیب، یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی۔ شیخ عبدالحق لکھتے ہیں کہ کریم آقا سر انور سے قدم پاک تک نور ہی نور تھے، آپ کے حسن جمال کا نظارہ کرنے والے کی آنکھیں چندھیا جاتی، آپ کا جسم عطر چاند اور سورج کی طرح منور و تاباں تھا۔ اگر آپ کے جلوہ حسن لباس بشری میں مستور نہ ہوتے تو روح منور کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنا ناممکن ہو جاتا۔ یہ لباس بشری میں مستور، لباس بشری ایک پردہ تھا تاکہ لوگ سہ سکیں، آپ سے فیض حاصل کر سکیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ سکیں، مگر مقام اور حقیقت اصل میں رب جانتا۔ یہ تو احسان کیا ہے امت پہ پیکر بشریت میں، اور پیکر بشریت بھی ایسا کہ ان کے پسینے کی خوشبو کے برابر بھی کوئی نہیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ تو آپ کا قول ہے۔ پھر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے وصال کے بعد سیدنا علی و عمر گئے ان کے پاس ملاقات کے لیے، قرن یمن میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا، سیدنا علی و عمر نے، ہم تو ادھر ہی رہتے ہیں حضور کے پاس۔ تو آپ مسکرا کر جواب دینے لگے، سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لم تر من رسول اللہ الا ذلہ، تم نے تو حضور علیہ السلام کے حسن و جمال کا محض پرتو یعنی عکس دیکھا ہے، حقیقت نہیں دیکھی۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ بعض صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ کا عرفان تو حاصل کر لیا بعض لوگوں نے، لیکن حضور کا عرفان حاصل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ بشریت کے حجاب نے ان کی آنکھوں کو ڈھانپ رکھا تھا۔ شیخ عبدالعزیز دباغ مشہور بزرگ ہیں صوفی، فرماتے ہیں اگر حضور کے نور کامل کو عرش عظیم پر ظاہر کر دیا جاتا تو وہ بھی پگھل جاتا، اس طرح تمام مخلوقات کو جمع کر کے ان پر کریم آقا کے انوار مقدسہ کو ظاہر کر دیا جاتا تو فنا ہو جاتے، اتنی طاقت تھی۔ اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں نقل کرتے ہیں تمام انبیاء رسول تخلیق میں اللہ کی اسماء ذاتیہ کے فیض کا پرتو ہے، اولیاء اللہ کی اسماء صفاتیہ اور باقی تمام مخلوقات صفات فعلیہ کا پرتو ہے، لیکن سید المرسلین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات حق تعالیٰ کے فیض سے ہوئی، اور حضور علیہ السلام کی ذات ہی میں اللہ کی شان کا بذات ظہور ہوا۔ اس پر امام قسطلانی نے کیا خوبصورت لکھا ہے مواہب اللدنیہ میں، جب خدائے بزرگ و برتر نے عالم خلق کو ظہور بخشا، اپنے پیمانہ عطا کو جاری فرمانے کا ارادہ کیا تو انوار سمدیت سے براہ راست حقیقت محمدیہ کو بارگاہ احدیت میں ظاہر فرمایا، پھر اس ظہور کے فیض سے تمام عالم پست کو اپنے امر کے مطابق تخلیق فرمایا۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا تھا یا ابا بکر والذی بعثنی بالحق لم یعلمنی حقیقتا غیر ربی، کہ ابو بکر سیدنا صدیق اکبر سے حضور نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ، قسم اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ بات ہی ختم ہو گئی، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ پھر حضور رازدان ہیں عظمتوں کے۔ محدثین لکھتے ہیں، ابراہیم بیجوری فرماتے ہیں کہ جب کسی نے حضور کے اوصاف بیان کیے تو بطور تمثیل ہی کیے، مثال ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اوصاف بھی اتنے بلند تر ہیں۔ امام علی بن برہان الدین حلبی کہتے ہیں کہ کریم آقا کی صفات ظاہرہ کے حقائق کا ادراک بھی ممکن نہیں۔ اسلاف نے حضور کے، امام قسطلانی لکھتے ہیں، جو اوصاف کا ذکر کیا یہ مثال ہے، اصل بہت بلند ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیکر بشری کے بارے میں سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کان انورہم لونا، کریم آقا رنگ و روپ کے لحاظ سے سب سے زیادہ پرنور تھے، ام المومنین کی گواہی۔
ہائے ہائے۔ حضرت انس بن مالک جس میں اتھر کی رنگت بیان کرتے ہیں، کانا رسول اللہ احسن الناس لونا، کریم آقا رنگت کے لحاظ سے لوگوں سے سب سے زیادہ حسین تھے۔ کانا رسول اللہ ازہر اللون، کریم آقا کا رنگ سفید چمکدار تھا۔ انس بن مالک انصاری فرماتے ہیں، ولا بالابید الامحق ولیس بالادم، آپ کا رنگ نہ تو بالکل سفید تھا نہ گندمی، اعتدال میانہ تھا۔ حضرت جریری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طفیل رضی اللہ کو جب یہ کہتے سنا، رأیت رسول اللہ وما علی وجہ الارض رجل رأی غیری، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، طفیل فرماتے، اور آج میرے سوا پوری دنیا میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں جسے حضور کی زیارت کا شرف نصیب۔ تو میں عرض کیا انہوں نے کہ کیف رأیتہ، آپ نے حضور کو کیسا دیکھا؟ تو انہوں نے فرمایا، کان ابید ملیحا مقصدا، حضور کا رنگ مبارک سفید، جاذب نظر اور قد میانہ تھا، درمیانہ۔ امام ترمذی ابو طفیل کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا کا رنگ جاذب نظر تھا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، کان رسول اللہ ابید مشربا بحمرہ، حضور کا رنگ سفیدی اور سرخی کا حسین امتزاج تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیاض۔ اب آپ کے جو میں کہہ رہا تھا نا پورا خصائل ظاہر نہیں ہوئے۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں، عبداللہ بن عتیق دشمن رسول ابو رافع یہودی کو جہنم رسید کر کے واپس آ رہے تھے کہ ان کے مکان سے گر گئے اور ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ٹانگ کھولو۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنا پاؤں پھیلایا، آپ نے اپنا دست شفا پھیرا، آپ کے دست کرم کے پھیرتے ہی میری پنڈلی ایسی درست ہو گئی وہ گویا کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ ہائے، دست اقدس کی فیض رسانی۔ سیدنا علی کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ علی کو ہدایت پہ رکھ، ثابت قدم رکھ۔ آپ فرماتے ہیں کبھی بھی دو آدمیوں کے درمیان اس کے بعد فیصلہ کرنے میں کبھی غلطی کا شائبہ تک نہیں ہو۔ یہ فیض مصطفیٰ ہے حضور کے جوارے سے۔ ابو ہریرہ کی قوت حافظہ، فرمایا اتنی حدیثیں سنتا ہوں، آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلا، آپ نے لب اس میں ڈال دی اور فرمایا سینے سے لگا لے، اور اس کے بعد کبھی نہیں بھولے۔ حضور کی چادر کا تبرک دیکھ لے۔ انگشتان مبارک، کانا رسول اللہ سائل الاطراف، انگشتان مبارک لمبی اور خوبصورت انگلیاں تھیں، چاندی کی ڈلیوں کی طرح تھی۔ ہتھیلیاں فراخ تھیں۔ حضرت انس کہنے وکان بسط الکفین، حضور کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں۔ ہائے ہائے ہائے، بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پسندیدہ شیریں ہے، کانا یحب الحل والعسل، رسول اللہ میٹھا اور شہد بہت پسند فرماتے تھے۔ مشروبات نبوی میں آپ پانی نوش کرتے تو 3 مرتبہ سانس لیتے، فرماتے یہ طریقہ زیادہ خوشگوار ہے اور یہ زیادہ سیراب کرنے والا ہے۔ آج کی میڈیکل سائنس بھی اس کو ثابت کر چکی، اور آپ کو ٹھنڈا میٹھا پانی پسند تھا۔ کان احب الشرب الی رسول اللہ لبن، کریم آقا کا تمام مشروبات میں سے پسندیدہ مشروب دودھ تھا۔ آج کہتے ہیں کیلشیم ساری منرلز اس میں ہوتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں دودھ، شہد، ستو اور ٹھنڈا پانی ملا کر پیتے تھے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قمیض کی آستین کلائی تک ہوتی تھی کریم آقا کی، اور بٹنوں والی قمیض کبھی نہیں بنائی گئی حضور کے لیے۔ پھر آپ جبہ مبارک زیب تن کرتے، ایک رومی جبہ جس کی آستینیں تنگ تھیں، کملی مبارک۔ تمام کپڑوں میں یمن کی سبز رنگ کی چادر اوڑھنا پسند تھا، یمن کی۔ کان احب الثیاب النبی ان یلبسها یلبسہ الحبرہ، یمن کی سبز رنگ کی چادر، یمن کی سرخ دھاری دار چادر بھی آپ کو پسند تھی۔ تو یہ میں کچھ چیدہ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی تھیں۔ آج کا دن چونکہ ولادت باسعادت کا دن ہے تو ہمیں جڑے رہنا چاہیے حضور کی ذات کے ساتھ، اور یاد رکھیں ایک امتی کے آخری پیغام ہے، کریم آقا کی ذات کے ساتھ 2 طرح کے تعلق ہیں۔ ایک آپ کی ذات اقدس سے تعلق محبت، تعظیم، ادب اور نسبت، اور ایک آپ کی سیرت کے ساتھ، سیرت طیبہ کے ساتھ
سیرت مطہرہ کے ساتھ سیرت، تعلیمات اور عمل والا تعلق، یہ دو تعلق ہے۔ بنیاد ادب، محبت، عشق، تعظیم ہے۔ جیسے بلڈنگ ہے، میں سنو کی بلڈنگ میں بیٹھا ہوں، اس کی بنیاد ہیں اس کے پلرز، تو اسی طرح ایمان کی عمارت کی بنیاد حضور کا ادب، عشق، محبت اور تعظیم ہے۔ بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، عمارت جتنی بلند کر لیں، اور اس عمارت پھر اوپر رنگ و روغن، کھڑکیاں، دروازے، یہ سیرت مصطفیٰ اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اگر بنیاد کمزور ہو، عمارت جتنی خوبصورت آپ بنا لیں، وہ زلزلے سے ڈیمالش ہو جائے گی، وہ گر جائے گی۔ لیکن اگر بنیاد مضبوط ہو اور عمارت اتنی زیادہ رنگ و روغن نہ ہو، لائٹنگ نہ ہو، رہنے کے قابل ہو، تو پھر بھی وہ قائم رہتی ہے۔ تو آپ جو لوگ نماز، روزہ، وظائف، باقی اعمال کرتے ہیں، اس پہ ضرور فوکس کریں، لیکن بنیاد پہ جو ہے وہ کنکریٹ اس میں کنکریٹ اور جو سیمنٹ ہے ادب اور محبت رسول کا ڈالیں۔ بنیاد مضبوط ہوگی، اور جس کو من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جس سے محبت ہو اکثر اسی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جو محبت حضور کی کرتے ہیں، وہ حضور کی ایک ایک ادا کو اپناتے ہیں، وہ حضور کی سیرت کا پرتاؤ ہوتے ہیں۔ تو نظام مصطفیٰ نافذ کرنے کے لیے مقام مصطفیٰ سے جڑنا ضروری ہے۔ نظام مصطفیٰ سمجھنے کے لیے ادب مصطفیٰ اپنانا ضروری ہے۔ نظام مصطفیٰ سے پہلے حضور کی تعظیم کا مقام سمجھنا ضروری، ادب رسول سمجھنا ضروری ہے، حب رسول اور محبت اور عشق رسول پر گامزن ہونا ضروری ہے۔ جب آپ اپنے دل کو اس سے سیراب کریں گے، باطن میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد بس جائے گی، تو پھر ظاہر میں بھی وہی ایٹریبیوٹ آئیں گے، چونکہ باطن آپ کو ابھارے گا کہ کس سے محبت کرتے ہو، عمل بھی ویسا ہی کرو۔ تو ہمارا پیغام یہی ہے کہ ذات مصطفیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، جو بھی ہے جس حال میں ہے حضور کے ساتھ نسبت قائم کریں اس دور پرفتن میں، اور بہترین تعلق درود و سلام ہے۔ یہ کنجی ہے جو بارگاہ مصطفیٰ کی جو ہے وہ تالا کھولتی، جو اللہ کی بارگاہ کا قرب دیتی۔ تو آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض باسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔